अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 जुलाई 2025 को बमुताबिक 17 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी में संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 207 होने जा रहा है। अल्लामा साद हुसैन रजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो टीएलपी के अमीर हैं, उन्होंने पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, 24 न्यूज के ऊपर रेहान तारिक साहब जो 7 से 8 का प्रोग्राम करते हैं और काफी दबंग किस्म के सहाफी हैं। रमजान मुबारक में उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट की थी और आपने देखा कि वो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करते, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने साद रजवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट की। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड तो 2-3 महीने पहले हुई थी, लेकिन अपलोड अभी हुई है और उसके बाद जो मुझसे मुतल्लिक उसमें गुफ्तगू थी वो काफी ज्यादा वायरल हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्रॉप सीन हो गया उस चैलेंज का जो खुद साद रिजवी साहब ने दिया था। हमारे स्टूडेंट्स को भी अब इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रेहान तारिक साहब ने उसमें सवाल करते हुए अचानक उनके सामने ये बात रखी कि हम रमजान मुबारक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में गए थे। बस इतना ही जुमला उन्होंने बोला, अगली बात अभी नहीं की। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, आगे चले, और यूं हाथ से उन्होंने इशारा किया। इस पे मेरा जवाब है कि बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। तो जब आपने ये बात की थी और मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई संडे के दिन और आपको ऑफिशियली दावत भी दे दी और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उठाई, एटलीस्ट जेलम के अंदर मैंने कहा था मैं डीपीओ से बात भी कर लूंगा और हम एक अच्छे माहौल में बैठ के बात करेंगे। आप वैसे भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो तो मुख्तलिफ मकाद फिक्र के लोगों से मिलते हैं और साद रिजवी साहब के प्लेटफॉर्म पे आपको बरेलवियों के सिवा भी और फिरकों के लोग नजर आएंगे, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, शिया भी। तो पॉलिटिकल लीडर्स तो गुफ्तगू कर सकते हैं जबकि वो खुद बोल रहे हो कि मैं उनको उस वक्त मानूंगा जब वो मेरे सामने बैठकर बात करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने खुद इसका ड्रॉप सीन कर दिया। मैं आज कोई ऐसी सख्त बात नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। फैसला जो है वो अवामुन नास की अदालत में है कि इसके बाद भी अगर किसी को कोई शौक है तो वो फिर साद रिजवी साहब के साथ ही राब्ता करे। रेहान तारिक साहब ने कहा कि आप तो बड़े दलेर आदमी हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि आगे चलो और इंजीनियर के ऊपर डिस्कशन ना करो। तो इस पे साद रिजवी साहब ने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूं। हालांकि नाम इनका साद है, साद शेर को भी कहते हैं, तो इन्हें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी। वैसे भी इनका दावा है कि हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मेरे नजदीक ये खत्म नबूवत के ऊपर काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। अगर ये खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, मुआविया रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इतने सारे कलमे, वैसे तो 6 थे ना, अब इनके पता नहीं 11-12 हो चुके हैं, इनके ऊपर भी बात करते। सिर्फ कादियानियों को इन्होंने सिंगल आउट किया क्योंकि उसके ऊपर अवाम के जज्बात भड़कते हैं। हालांकि खत्म नबूवत के साथ इखलास का तकाजा यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, चाहे कोई थानवी दज्जाल हो, बकौल इनके हम तो 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि बाबों ने अपने नामों के कलमे नहीं पढ़वाए होंगे, लेकिन इनका दावा यह है कि इन्होंने कलमे पढ़ाए, इन्होंने उसके हक में मुनाजरे लड़े, इनके बुजुर्गों ने बकायदा शतीहात के नाम के ऊपर दिफा किया, जो मैं अक्सर वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूं। आज भी आखिरी पॉइंट मैंने वही रखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। तो खत्म नबूवत के मुजाहिद को तो भाई दलेरी से काम लेना है, उसे कमजोरी नहीं दिखानी। देखे ना, खत्म नबूवत का जो मुजाहिद यहां बैठा हुआ है वो किसी का लिहाज नहीं करता। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, उड़ गए सारे बाबे। तो अल्लाह का शुक्र है खत्म नबूवत के ऊपर काम सिर्फ जेलम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता है। ये राइट्स हमारे पास हैं, बाकी सिर्फ एंटी कादियानी चल रहे हैं। अपने बुजुर्ग बाबों की जहां पे कोई बात आती है आंखें बंद कर लेते हैं, उल्टा हमें बुजुर्गों का गुस्ताख कहना शुरू कर देते हैं। हमें फख्र है कि हम उन बुजुर्गों के गुस्ताख हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, ये हमारा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान तारिक साहब ने उसी गुफ्तगू के दौरान उन्हें कहा कि आप तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख कहते हैं ना, अभी तो आप कह रहे हैं बात ही ना करो, तो आप तो उसको गुस्ताख कहते हैं। इसके जवाब में साद रिजवी साहब को चाहिए था कि वो कहते हैं कि हां हम उसे गुस्ताख समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी कोई गुस्ताख नहीं कहा। उन्होंने ऑलमोस्ट वही बात की जो हमारे मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने कही कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौकिफ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो इन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं कमजोर आदमी हूं, बात ना करें, ये उम्मत में तफरका डालना है, मुझे उम्मत में तफरका डालना पसंद नहीं। अंदाजा करें, ये वो लोग थे जिन्होंने बाकी सारे फिरकों को गुस्ताखी के नेजे की नोक पे लिया हुआ था और आज इनकी हालत यह है कि वो कहते हैं इंजीनियर साहब के बारे में बात ना करें, इससे तफरका फैलता है। इसका मतलब है कि इन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म की दावत हक को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दावत हक है,
اس کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا کہ یہ تفرقہ پڑتا ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیں, ہم اپنا کام کریں گے. تو گستاخی والے سارے الزامات ختم ہو گئے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. رہا ان کا یہ کہنا کہ انجینئر صاحب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو امت میں تفریق ہوگی, تو بہت اچھی بات ہے. کاش یہ باتیں آپ کے بزرگوں کو بھی سمجھ ہوتی. آپ نے جن بزرگوں کی نسبت اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے, احمد رضا بریلوی صاحب, جن کی وجہ سے آپ رضوی یا رضوی لکھتے ہیں, ویسے یہ ورڈ ہے رضوی, اردو میں رضوی بھی لکھا جاتا ہے, چل جاتا ہے. تو ان کی تو یہ سوچ نہیں تھی. انہوں نے تو احکام شریعت میں باقاعدہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہود و نصارہ کا جو ذبیحہ ہے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, اور مزید ہمیں ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو وہابی لوگ ہیں, جو بندی اور اہل حدیث, رافضی یعنی کہ شیعہ, نیچری یعنی کہ سر سید احمد خان کے ماننے والے, نیچر میں بلیو کرنے والے لوگ, ان سب کا جو ذبیحہ ہے اس کا شرعی حکم بیان کریں. تو اعلی حضرت نے پھر مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ خواہ وہابی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ مجھے کہتے تھے نا انجینئر صاحب, کہتے ہیں قادیانی اہل کتاب سے تو بہتر ہے, کم از کم ان تک بات پہنچانا آسان ہے. اعلی حضرت جن کے ساتھ آج باقی فرقوں نے پینگیں بڑھا لی ہیں میری دشمنی کے اندر, وہ تو تمہیں قادیانیوں کے ساتھ ملاتے ہیں. بہتری والی بات چھوڑ دیں, وہ تو تمہیں قادیانیوں کے برابر سمجھتے ہیں, وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو. انہوں نے کہا یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی کہ واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے, یعنی کہ دیوبند سے, اہل حدیث سے اور شیعہ سے. لو سمو ہوں اپنے کار دی خبر لو. پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, اور یہ والا پورشن تو وہ ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے, جس میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم وہابی یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں اپنی, انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, یعنی انہیں کافر کہا ڈائریکٹ. پھر تیسرا سوال ہوا کہ اگر ان کی اذان سنی جائے تو اس پہ کیا رسپانس کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے. البتہ جب اللہ کا نام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, بس اتنا ہی احترام کیا جا سکتا ہے, باقی اذان کا جواب نہیں دینا. اور پھر جو ہمارے بابا جی تھے خادم رضوی صاحب یعنی کہ سعد رضوی صاحب کے والد, انہوں نے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. انہوں نے جو بندیوں کی اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں, اور اللہ بھلا کرے اس بندے کا جس نے حادثاتی طور پہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی, اس میں وہ ساتھ والے جو بابا جی ہیں ان کو مخاطب کر کے خادم رضوی صاحب نے کہا جب اذان شروع ہوئی کہ چھڑو یہ تو وہابیاں دی اذان ہے, ادا کے احترام, یعنی اس کا کیا احترام, یہ تو سورا نے سور نے کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو جی چلیے, اور بھابیاں دی اذان ادا کرا دے, یہ تو سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح پلانٹ ارتھ کے اوپر سور ایک غلیظ جانور ہے, اسے قتل نہیں آپ نے کرنا, کھانے کے اعتبار سے غلیظ ہے, اس طرح اگر سوروں کے اندر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وہابی ہیں, اور وہ وہابی اس وقت جو بندیوں کو کہہ رہے تھے, اہل حدیث کو تو خنزیر سے بھی آگے کی کوئی چیز سمجھتے ہیں نا وہ. یہ خادم رضوی صاحب نے کیا, اور مرتے دم تک الحمدللہ ان کا رجوع کوئی ثابت نہیں ہے. تو وہابیوں کو انہوں نے کہا سوراں دے سور. تو سعد رضوی صاحب جو کہہ رہے ہیں تفرقہ, تو تفرقہ تو بھائی اعلیٰ حضرت ڈال گئے, اور ان کے مشن کے اوپر چلنے والے خادم رضوی صاحب یہ تفرقہ ڈال گئے ہیں. اگر بقول آپ کے یہ تفرقہ ہے, سوراں دے سور کہہ گئے ہیں, اور دیکھیں کہہ رہے ہیں اذان کا بھی احترام نہیں کرنا, ان کی اذان کا بھی احترام نہیں ہے, اس لیے کہ ہم انہیں کافر و مرتد سمجھتے ہیں, اس وجہ سے احترام نہیں کریں گے. تو بڑا تفرقہ ان کے بڑوں نے ڈالا ہے. میں اکثر اس ٹاپک کے اوپر بولتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ 3 حوالے جو میں نے دے دیے, احکام شریعت, ملفوظات اعلیٰ حضرت اور بابا جی خادم رضوی صاحب, ان کا بھی میں نے حوالہ دے دیا, صرف سعد رضوی صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ جس ڈاکٹرن پہ الحمدللہ آج آپ پہنچے ہیں, یہ ڈاکٹرن وہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سب کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. آپ علمی طریقے سے ایک دوسرے کا رد کریں, تفرقہ نہ ڈالیں. لیکن تفرقے سے اگلی بات ہے, آپ کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا. علمی پوائنٹ نمبر 4, ریحان طارق صاحب نے کہا کہ مجھے ایک ایکشن رات کو سونے نہیں دیتا. یہ بڑے سٹائل میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ایکشن رات کو سونے نہیں دیتا جو آپ نے یوں اپنے زانوں کے اوپر ہاتھ مار کے کہا تھا کہ انجینئر کو میرے سامنے بٹھا دو, میں اس دن اسے مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے گا. اس پہ مزید انہوں نے فیول ایڈ کرتے ہوئے ان کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ سعد رضوی صاحب آپ ڈر گئے,
دبک کر بیٹھ گئے, آپ نے تو چیلنج کیا تھا. تو سعد رضوی صاحب شکر ہے اس پہ بھی ٹھنڈے رہے, انہوں نے جواب دیا کہ امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات نہ کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ سعد رضوی صاحب میں کوئی طارق جمیل صاحب کی روح آ گئی ہے آج کل. اس قسم کی بات تو وہی کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا جس کی انجینئرنگ انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹس میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا. اس کو میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں بریف کروں گا. پہلے تو میں یہ جو ان کا ایکشن تھا اور چیلنج تھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن اسی پوائنٹ میں کروں کہ آج کی ڈیٹ کے بعد اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا, کیونکہ وہ چیلنج کر کے خود پیچھے ہٹ گئے. اب اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا ہمارے اسٹوڈنٹس کا یا ان کے چاہنے والوں کا کہ اس میں کوئی مزید فیول ایڈ کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے یہ چیپٹر کلوز کیا اور میں نے بھی آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز کر دیا. یہ آفیشیل ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی, ورنہ جس دن وہ اپلوڈ ہوا تھا میں نے اسی دن ریحان طارق صاحب کو باقاعدہ ان کے واٹس ایپ پہ اپنے اکیڈمی کے نمبر سے آڈیو بھیجی اور میں نے کہا یہ سعد رضوی بھائی کو بھیج دیں, انہیں کہیں کہ آج کے بعد ہمارے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے آپ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا. پہلے تو میں ظاہر ہے آئے دن اس کو ڈسکس کرتا تھا, ان کو بھارتا تھا. جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو اب میں اس کے اوپر یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ ڈر گیا ہے یا یہ ہو گیا. ظاہر انہوں نے ریزن جو آگے رکھی ہے وہ بڑی سالڈ رکھی ہے کہ میں تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتا. جب انہوں نے مجھے کو ایگزسٹ کرنے کا موقع دیا تو ہم اسے پازیٹیولی دیکھیں گے. اور یہ میرا میسج سعد رضوی صاحب کے لیے ہے, ان کے ماننے والوں کے لیے, کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے. اب ہم اس مناظرے والے ایشو کے اوپر ڈسکشن نہیں کریں گے. اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور ٹی ایل پی کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے بالعموم اور باقیوں کے لیے بھی میں اس چیز کو دوبارہ سے کلیریفائی کر دوں کہ میں نے آج تک کسی فرقے کے بڑے کو خود سے ڈیبیٹ کا یا ڈسکشن کا چیلنج کبھی نہیں دیا. یہ ان کے اکسانے کے اوپر میں چیز کو ایکسپٹ کر کے کہتا تھا, اور یہ میری بعد والی ویڈیوز اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب فلاں کو بلا رہے ہیں مناظرے کے لیے, فلاں کو بلا رہے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں بلایا. مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, انہوں نے خود مانا کہ مجھے نہیں بلایا ہوا تھا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے اور وہ جس طریقے سے آئے وہ آپ کو پتا ہے. ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, اور اس ویڈیو کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجھے mirza_95@yahoo.com کے اوپر ای میل کریں, میں انشاءاللہ ان سے بات بھی کروں گا. انہوں نے میمز کا ایک چینل بنایا ہے, اولڈز آر نتھنگ, بابے شاہی کوئی نہیں, وہ انگریزی کا آتی ہے. اس پہ انہوں نے ایک میم اپلوڈ کی ہے 10 بگھوڑوں کی لسٹ. وہ آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ ان لوگوں کی چرب زبانیاں کیسی پکڑی ہیں اس نے, چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا باقی علماء ہوں. 10 بندوں کی لسٹ, اور ان کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ ان میں سے کسی کو بھی انجینئر صاحب نے مناظرے کے لیے یہاں نہیں بلایا تھا. یہ خود سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جب میں اس دعوت کو ایکسپٹ کرتا ہوں تو پھر ڈرامہ بازی کرتے ہیں. اور وہ ہم نے ایک بنیادی شرط رکھی تھی, وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. میں نے تو لکھ کے دیا ہوا اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ میں مناظروں میں بلیو نہیں کرتا, علمی ڈسکشن وہ بھی ان کی خواہش پہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بڑے کو لانچ کرو. تم کہتے ہو انجینئر نے فرقہ بنایا اور یہ اس فرقے کا بڑا ہے, تو بھائی بڑے کے مقابلے پہ پھر بڑا لانچ کرو گے نا. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں اپنا کوئی اسٹوڈنٹ بھیج دوں اور وہ مزار قائد کے اوپر کھڑے ہو کے ویڈیو بنائے کہ نکل تقی عثمانی بار میں آئے ہوں مناظرے کے لیے, تقی عثمانی صاحب جواب ہی نہیں دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. تو دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا, نارمز کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہ آپ میم ضرور دیکھیں اولڈز آر نتھنگ کے اوپر, تو آپ کو سارے وسوسوں کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. آج میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے آج تک کسی کو خود چیلنج نہیں دیا, نہ ہم اس چیلنج کو اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. البتہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس ورگلائے گئے شیطان کے ہاتھوں, چند ایک, میجورٹی کو تو پتہ ہے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے سامنے بیٹھنے سے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بڑا لانچ کریں. بڑا آج تک کوئی لانچ نہیں ہوا, نہ تقی عثمانی صاحب نہ مفتی منیب الرحمان. الٹا مفتی منیب صاحب نے تو میرے حق میں بات کر دی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں گے. انہوں نے کہا کو ایگزسٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن ہماری رسوائی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں. مجھے بتائیں, جو میں وہابیوں کا رگڑا لگاتا ہوں, ناصبیوں کا, یزیدیوں کا, کیا بریلوی کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے, یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے؟ نہیں, وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب میں رفع الیدین کے حق میں بات کرتا ہوں تو کیا اہل حدیث نے کبھی مجھے کہا کہ آپ رفع الیدین کے اوپر بات نہ کیا کریں, اس سے ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں؟ نہیں, سارے مانتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور دوسروں کے بارے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساروں کے بارے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. یہ اینڈ رزلٹ ہے. تو یہ بار بار مجھے اکساتے تھے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا لانچ کرو, تم تو لاکھوں میں ہو, میں کس کس سے بات کروں گا. اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا سامنے نہیں آیا, لہذا یہ چیپٹر بھی اللہ کے فضل سے اب کلوز ہو چکا ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 5, جو انہوں نے کہا تھا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. سعد رضوی صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا, یہ کوبرا سانپ ہے. یہ کسی بھی وقت ڈس لیں گے اور اس کا زہر جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو پتا چل جائے گا.
اور یہ صرف سعد رضوی کے لیے میرا میسج نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے. اور سعد رضوی کا تو میرا ایج کا بھی بہت ڈفرنس ہے، آلموسٹ کوئی 18-19 سال مجھ سے وہ چھوٹے ہیں. میری اب 48 ایئرس ایج ہونے والی ہے 4 اکتوبر 2025 کو انشاءاللہ تعالی. تو وہ آلموسٹ 29-30 سال کے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں وہ میرے بچوں کی جگہ ہیں. ہاں یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں ان کے والد صاحب کا درس سنا کرتا تھا. ہمارے محلے کی مسجد میں 1993-94 میں وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی اور داڑھی ان کی کالی تھی اور سپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی. تو بڑے شوق سے ہم سنا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جہلم میں تھا تو اس لیے وہ آیا کرتے تھے. تو سعد رضوی صاحب کی پیدائش سے پہلے میں ان کے والد صاحب کے درس سنتا تھا. اس وقت میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ عمر کے اعتبار سے میرے بچوں کی مانند ہے. اور انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کر کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. اب بختم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، بیسیکلی بکواس جو ہے اس کے لیے انہوں نے فارسی کا ورڈ ایک بختم ڈیوائز کیا. گفتم جو ہے یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے. بختم خود سے بنایا کیونکہ ان کے والد صاحب بھی یہ ٹرم یوز کرتے تھے کہ جو بندہ بکواس کر رہا ہو اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. سرکار یہ بکواس اب میں نے کرنا شروع کیا ہے بقول آپ کے، یہ تو میں پہلے سے کر رہا تھا. تو آپ نے پھر اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ کیوں مارا تھا کہ میں اسے اس وقت سمجھوں گا بہادر یا اہل علم جب یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا. انہوں نے کہا تھا یہ تو ساڑھے بال دے کے نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ ایج ڈفرنس کے اعتبار سے سعد رضوی صاحب ہمارے بال ہیں. علمی ڈفرنس میں تو ان کے بزرگ بھی بال تھے. ہاں میں اس وقت ایج ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں، 18 سال کا کم از کم فرق ہے. تو یہ جو انہوں نے جملہ بولا اس پہ میں اس کو ریبٹل کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ بختم تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سامنے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے گفتم، گفتگو کرنا قرآن و سنت سے. اس کے مقابلے پر بختم یہ ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں یہ بختم ہے. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بختم یہ ہے یا باول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈھوک دیتا. ہاں گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بختم ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہاں اور میں اس سے اگلی بات کروں گا. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بختم ہے سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہوں بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بہندے ڈردے ہوں. اب یہ کہیں گے جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی ان تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچی نہ ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جو ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا تم بھی تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. جی بالکل انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا تھا، ورنہ کسی صوفی نے ترجمہ کیا ہوتا قرآن کا. فارسی میں کشف المحجوب لکھی، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، وہ آ کے 20ویں صدی میں ہوا ہے. تو کچھ نہیں آتا تھا ان کو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے رہے. یہ ہے بختم. گفتم وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہو. بختم وہ ہے جو تمہارے بابے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرما کے گئے ہوں. ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور ہم اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ اس کے مقابلے پہ اس زمانے کا کوئی انسان آتا ہو یا آج کا کوئی انسان آتا ہو. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر تم نے 11ویاں کھائیں، چندے لوگوں کے بٹورے، لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائیں. ہم جب جھوٹا کہتے تھے تو تم مانتے نہیں تھے. آج تمہارے اپنے علماء آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید کو جلا کے راکھ کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عبد القادر جیلانی کا نام جو ہے وہ بغیر وضو کے لے اور اس کا بال ایک ٹوٹ جائے. پہلے تو بندے مر جاتے تھے. اب مفتی اکمل صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کہانیاں یار نہ سنایا کرو. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب جو آپ سنا رہے ہیں نا کرامت کے نام کے اوپر وہ بھی کہانیاں ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں تو نکالو بھائی اپنے بابے، کچھ کر کے دکھائیں. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ہم بخاری اور مسلم سے جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے، تو ابھی تم نے رفع الیدین شروع کیا، ان قریب تم قادیانی ہو جاؤ گے. جب تم یہ بات کرو گے پھر ہم تمہارے گھر کی خبر دیں گے کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں. جی حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم تو اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر تمہارے عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو پھر انہیں اپنے بابے یاد نہیں آتے ہیں. کہو نا عبد القادر جیلانی کو بھی، امام غزالی کو بھی کہ یہ مکھیاں مارنا ہے رفع الیدین کرنا، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی کو بھی بتاؤ.
تم کہتے ہو کہ وہ تو غوث الاعظم تھے، اور غوث جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح رائی کا دانا. تو اس کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی نے پھر حدیثوں میں بلکہ ڈائریکٹ نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا رفع الیدین کے ساتھ. لو سامو تسی فکر کرو اپنی. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. تو چونکہ انہوں نے تماشا لگایا، پچھلے آلموسٹ انہوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، سوائے چند ایک اہل حق کے جو ہر زمانے میں رہے. کہتے ہیں پہلے انجینئر کدھر تھے؟ انجینئر تھے بھائی یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں تھا، ہاں فیس بک دامت برکاتم عالیہ نہیں تھا، ہاں واٹس ایپ جو ہے مدعا ذلو نہیں تھا، ورنہ تھوڑے بابے پہ نہیں ٹھپے گئے ہوندے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ سارے اٹھ جانے سن. اون کیوں اٹھے نے؟ دیکھو جو 1200 سال میں تم نے عزت اویل کی تھی، 12 سالوں کے اندر آج بیمز بن رہی ہیں، اسی وجہ سے بن رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے فرمایا ہم تو شاہی کوئی نہیں نا ان کے مقابلے پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ آیت مبارکہ اس امت کے ٹاپ کے 2 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی، وہ کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی، آپس میں ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا. نبی اسلام کی یہ مبارک عادت تھی جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن اس کے لیے مقرر کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یہ شخص زیادہ مناسب ہے، اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ. اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو. اس پہ ان کی آپس میں آوازیں بلند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی اسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے تھوڑا اونچا بولو. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ وہ آیات ہیں جو آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور رائٹ سائڈ پہ جو بقی کی طرف جالیوں کا پورشن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت. یہ کرٹیکل آیات جو ہیں وہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں ان کی قبر کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو، جس آواز میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صرف آواز بلند ہو، تو ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے خواہ وہ ابو بکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو. تو جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے کے اوپر اپنے بابوں کی تعلیمات کو بلند کریں گے وہ بدرجہ اولا تباہ و برباد ہو جائیں گے جو ہو گئے. اس لیے ان کو میرا یہ نعرہ بڑا برا لگتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ تم نے اپنے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جو خود کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے حقائق تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکے. ہم کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوں گی، لیکن تم لوگ تو مجرم ہو نا، کتابیں بھی چھاپ رہے ہو اور وہ نظریات بھی آگے لے کے چل رہے ہو. تو ان کو یہ نعرہ بڑا برا لگتا تھا. ابھی ارشاد بھٹی صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے اپنے والی ریکارڈنگ میں یہ کٹنگ کر دی. حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میرا پورا جواب اپلوڈ کریں گے، ادروائز پھر آپ نے سوال بھی کاٹنا ہے. انہوں نے سوال باقی رکھا اور جواب میں سے یہ پورشن نکال دیا. ہم جب انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے تو وہ ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آدھا پورشن ڈالا. وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال ڈالیں گے تو جواب پورا ڈالیں گے، ادروائز آپ سوال ختم کر دیں. اگر آپ کا کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم تو اٹھا سکتے ہیں. وہ میں نے اس میں بات یہ ایڈ کی تھی کہ مجھے بتاؤ تمہارے عبد القادر جیلانی نے بقول تمہارے اور باقی بزرگوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہو، کبھی احمد بن حنبل کی طرف، کبھی عبداللہ ابن مبارک کی طرف، کہ جی وہ فرمایا کرتے تھے بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو. حالانکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث قطب ابدال ہوتے بھی ہیں، محدثین کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. تو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتے تھے نا صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے تھے عقیدہ کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں،
गोस कुतुब अब्दाल तशाई कोई नहीं, यही कहते थे ना। तुम अपने बुजुर्गों को जानवरों से भी बदतर समझते थे, बल्कि जानवरों के पांव की खाक से भी। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि बुजुर्गों की तौहीन हो रही है? हम तो कह रहे हैं मेरा नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इसकी तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? इसका मतलब है तुम अपने बाबों को रसूलुल्लाह से बढ़ के समझते हो, अदरवाइज तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। फिर तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी से तकलीफ क्यों नहीं हुई, जिसने ये कहा और ये बिल्कुल झूठ बोला, उसकी जाती इख्तरा थी। हमने भी किसी जमाने में बयान की, फिर मैंने रुजू किया कि नॉनसेंस बात है यार। कैसे कोई एक मोमिन जो है वो साहबी के घोड़े की कदमों की खाक से भी बदतर होगा? जानवर और मोमिन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? हां, काफिर हो वो एक अलग बात। काफिरों को अल्लाह ने कुरान में कहा है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो चौपायों की मानंद है बल्कि उनसे भी गए गुजरे। लेकिन अहले ईमान उनके बारे में जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। जब एक आम मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है तो वो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। और उसमें भी आप देखें, खादिम रिजवी साहब ने तो उसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर दी। उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो घोड़ा है ना जी, उसके कदमों की खाक। अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। यानी पहले हम शिया के घोड़े के ऊपर बात कर रहे थे, अब सुन्नियों ने भी पैरेलल में अपना एक घोड़ा लॉन्च कर दिया। हम तो कहते हैं दोनों का राइट है, हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। शिया का राइट है वो अपना घोड़ा लॉन्च करे, सुन्नियों का भी काम है कि वो अपना मुकाबले पे हजरत मुआविया के नाम के ऊपर घोड़ा लॉन्च करते हैं। निकालें, जुलूस निकालें, 22 रजब को हजरत मुआविया के घोड़े का जुलूस निकालें और उसके कदमों की खाक भी चाटे और कहें कि ये जो है वो गौस कुतुब अब्दाल से अफजल है। ठीक है, तो आपने भी वही काम किया हुआ है, तो करें, हमें कोई इतराज नहीं, आपका राइट है। इस दुनिया में काफिर को भी रहने का हक है, तो आप तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने अपने घोड़े लॉन्च करें। हम सिर्फ आपको इल्मी तरीके से समझाएंगे कि भाई ये चीज कुरान और सुन्नत में इस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। तो तुमने सहाबा कराम के घोड़ों के कदमों की खाक को अपने बुजुर्गों से अफजल कहा, उस वक्त कोई तो ही नहीं हुई बुजुर्गों की, जानवरों से बदतर समझते थे। और मेरे शेर से तुम्हें तकलीफ हुई, तकलीफ इनको इसलिए हुई है कि बेसिकली ये अपने बाबों को रसूल से बढ़ के समझते हैं, बिल्कुल। इसलिए इन्होंने इनके नामों के कलमे ना सिर्फ प्रिंट किए, उसके हक में मुनाजरे लड़े। अगर आज हमारे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकली आज भी बाबों को ये नबी इस्लाम से अफजल मानते हैं जी। आप इनको जरा कुरान की आयत पेश करें, ये आगे से शेर पढ़ेंगे। आप इन्हें बुखारी मुस्लिम से हदीसें बताएं, ये आगे से बुजुर्गों के अकवाल पेश करेंगे। जब हम अपने पैगंबर की बात तुमसे कर रहे हैं तो बाबे बीच में क्यों ले आए हो? तुम भी पैगंबर की को बात लेके आओ ना मुकाबले पे, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि अपने बुजुर्गों की बात ये इसलिए पेश करते हैं कि नबी इस्लाम के मुकाबले पे उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक उधार था मेरा, जो मैंने 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में साद रिजवी साहब को एक पॉजिटिव मैसेज देना था, वो मैंने दे दिया। लेकिन 5 और इल्मी पॉइंट्स मैंने इसी से जुड़े हुए डिस्कस करने हैं, ताकि जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें हमारा पूरा मुकदमा समझ आ जाए, जो हम मुख्तलिफ वीडियोस में बयान करते रहे वो एक जगह के ऊपर जमा हो जाए। मुस्तकबिल में अगर कोई बंदा पूछे कि मसला क्या है मुनाजरों का, या इंजीनियर साहब से बाकियों को क्या तकलीफ है, तो आप ये एक वीडियो उनको दिखा दें, तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें मामला क्लियर हो जाएगा। अगले 5 पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 6, वो कहते हैं जी, कुरान में आयत है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। लोगों के झूठे माबूदों को गाली मत दो, अनजाने में वो तुम्हारे सच्चे माबूद को भी गालियां देंगे। बिल्कुल हम इस चीज के कायल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कभी लोगों के झूठे माबूदों को हमने गालियां नहीं दी। जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं क्रिश्चियंस, हम उनकी तारीफ बयान करते हैं। हिंदू जिन बुतों की पूजा करते हैं, हमने कभी उन्हें गालियां नहीं दी। ज़ाहिर काफिरों के बारे में आयत है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को तुमने गाली नहीं देनी, तो हम नहीं देते। अगर तो हमारे मुखातबीन जो मुसलमानों में हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, अपने आप को काफिर समझते हैं खुद से, तो फिर तो हम इनका इलाज नहीं कर सकते। अगर ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं और हम भी इनको मुसलमान समझते हैं, फिर ये आयत की प्ली बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये काफिरों से मुतल्लिक आयत है कि काफिरों के झूठे खुदा को गाली नहीं देनी। तुम अपने बाबों को क्या झूठा खुदा समझते हो अपना, या हमारे नजदीक झूठा खुदा और तुम्हारे नजदीक सच्चा? तो ये क्या कहेंगे, नहीं तुम्हारा और हमारा खुदा एक है। मेरे इस शेर से भी इनको तकलीफ हुई, स्लोगन से, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। ये कहते हैं इंजीनियर साहब ने तो 2 खुदा कर दिए, हमारा खुदा अलग कर दिया है, हम भी उसी खुदा को मानने वाले हैं। हमने फिर इसके जवाब में कहा था रुको जरा सबर करो, अच्छा बताते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो लिखा है कि वाबियों का खुदा जो है वो बदकारी करता है, वाबियों का खुदा चोर है। वो गंदी गालियां जो एक बाजारी इंसान दे सकता है, वो उन्होंने वाबियों के खुदा को दी हैं, फतावा रज़विया में और सुबहान अस्सुबूह किताब के अंदर। तो आला हजरत का दिफा करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो असल में वाबियों का खुदा इसलिए कह रहे हैं कि वाबी जो क्वालिटीज खुदा की तरफ मंसूब करते हैं ना, हाँ आए ना दाड़ तले, तुम भी जो क्वालिटीज खुदा की तरफ मंसूब करते हो ना, कि उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी की जिम्मेदारी लगाई है
کہ وہ اسرائیل سے روح واپس لے سکتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یہ نہیں ہے, یہ تمہارا خدا پھر کوئی اور ہی ہے, گویا کہ اور ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گالیاں دے چکے ہیں دوسروں کے خداؤں کو اور مسلمانوں کے. تو یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. ویسے تو ہم نے مسلمانوں کے جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہیں بابوں کی شکل میں, ہم نے ان کو کبھی گالی نہیں دی. ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. میں تو باقاعدہ نام کے ساتھ مولانا اور صاحب بولتا ہوں, امام بولتا ہوں. میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں, اور کیا رسپیکٹ دوں؟ گالی تو کبھی نہیں دی. تو اگر یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں تب بھی میں اس حوالے سے بری ہوں, میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں. دوسرا, دنیا میں جو جنیوا کنونشن کے رائٹس ہیں UN کے تحت, وہ صرف مخالفین کی فوج کے لیے ہیں. پاکستان کی جنگ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہو تو اس کا جو فوجی ہے نا, اسے جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے رائٹس ملیں گے. لیکن اگر پاکستان کا اپنا فوجی پاکستان کی فوج کے ساتھ غداری کرے گا تو اسے جنیوا کنونشن والے رائٹس نہیں ملیں گے. ڈیتھ پینلٹی ہوگی, ٹانگا جائے گا اسے. ہونا تو چاہیے آپ کے تحت کہ جی جنیوا کنونشن کے رائٹس اسے ملے, تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ ہے مخالفین کے بارے میں, اپنوں کے بارے میں نہیں ہے. لہٰذا جو کافر ہیں ان کو تو رائٹس ملیں گے کہ آپ نے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی. لیکن جب اپنے غدار ہوں تو ان سے یہ رائٹس اٹھ گئے. لیکن ہم پھر بھی گالی نہیں دیتے ان کو. ہم تو صرف ایک سلوگن بلند کرتے ہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا ایک رجز ان کے لیے کافی ہے. تو اس چیز کو بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ چیزوں کو مس کوٹ کرتے ہیں. دوسری طرف ان لوگوں کا اپنے ان بابوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, اس لیے ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کے بندے ہیں لیکن دنیا کا نظام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اور پھر اس پہ ترا یہ کہ خادم رضوی صاحب سے ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ گستاخوں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. وہ پنجابی میں ان کا کلپ ہے, کافی وائرل ہوا تھا. امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے, نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں کہا جی بابا جی رک جاؤ, ہاں آجا بابا جی, بابا جی ہاں ہمارا جواب بھی سنو. سب سے پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور وفاداری نہیں کی, وہ اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے رہے, یوٹیوب سے ایک ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کروا سکے گستاخانہ. لو سامو, امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جان بابیا, انہوں نے گانا کٹ پہلے, جن کی ڈیوٹی تھی. امت تو پہلے مظلوم ہے, یہ ساری طاقتیں ان کے پاس تھی نا. اچھا اب جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سمندر فلاں بابے نے روکا ہوا ہے اور ساری چرس وہاں بکتی ہے. راوی کے پل کے اوپر جو بابا 1965 میں ڈائیو لگا کے بم پکڑتا تھا, 2009 میں بم ٹھوک کے چلے گئے, پکڑ نہیں سکا, 55 لوگ شہید ہو گئے. ان باتوں کے جواب میں نا اب اپنے بابوں سے ہی منکر ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جی پریس کلب کے باہر تحفظ اولیاء کے لیے احتجاج ہوگا, اولیاء کے تحفظ کے لیے. یعنی پہلے کہتے تھے ولی ہمیں بچاتے ہیں, اب انہوں نے ولیوں کے درباروں کو بچانا ہے. بالکل کام الٹ ہو چکا ہے. سائنس نے سارا دی مٹی پلیت کرتی ہے. تو پھر الزامی یہ جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تمہارے خدا نے کون سی کرین گرنے سے روک لی تھی, کعبے میں کرین گری, اتنے لوگ شہید ہو گئے. ہم کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی, خدا ہمارا ہے اور بابے تمہارے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو ہم اس کا جواب تمہیں دیں گے. ہمارے رب نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں اس حوالے سے انٹروین کریں گے. آخرت میں پکڑے جاؤ گے. دنیا میں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا, اس سال کو نبی الاسلام کے پیدائش کے سال کی وجہ سے اللہ نے یادگار بنانا تھا, عام الفیل. اس کے بعد جزیرے پلید کے دور کے اندر کعبہ شریف کی توہین ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, صحیح مسلم میں آتا ہے. پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے. حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. یزید کے زمانے میں وہ شہید نہیں ہو سکے, لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا. صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی لاش لٹکائی گئی مکے کے دروازے کے اوپر اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا گیا, ایک صحابی کو, عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالی عنہما. تو کوئی انٹروین اللہ نے نہیں کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں دجال سے مکے مدینے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. بس یہ ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے. آگے پیچھے تو کعبے کی توہین ہو رہی ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ بابے دنیا کے نظام چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مشکلات ٹالتے ہیں.
ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مشکلات اگر بابے ٹالتے ہیں، مشکلات بھیجتا کون ہے؟ اللہ. یعنی مشکلات اللہ بھیجتا ہے اور بابے ٹال دیتے ہیں. اندازہ کریں، یہ بابوں کو اوپر مانتے ہیں، بھائی بھیجتا بھی وہ ہے، ٹالتا بھی وہ ہے. ادروائز مانو. یہ اکثر محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ جی مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے. حالانکہ مارنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے. یہ جملہ پھر بھی کسی درجے میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جو جملہ ہے نا کہ بزرگ جو ہے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، یہ تو بڑا خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور ٹالنے والے بزرگ ہیں. کوئی نہیں ٹال سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. یہ اللہ کی خاصیت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7. انجینئر صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن انداز تھوڑا سا نا نرم کریں. ٹھیک ہے سرکار، آپ ذرا انداز نرم کر کے نا یہ باتیں کسی کو سمجھا کے بتائیں. کیوں بڑوان لگے ہو انجینئر صاحب؟ نہیں ٹھک جانے دے. وڈے وڈے اینکر، وڈے وڈے مولوی، وڈے وڈے سیاستدان تے وڈے وڈے بابے. میں تم کو کہتا ہوں یار میں نے تو کیا نا، میرا غلط انداز ہے نا، تم اچھے انداز سے دنیا میں تبدیلی لے کے آ جاؤ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو اس بات کا گلہ کرے کہ آپ حضرت عمر کو ابو بکر کی طرح نرم کیوں نہیں بنا دیتے، تو نبی اسلام کیا کہیں گے کہ کوئی شخص اپنی نیچر سے باہر نہیں نکل سکتا، ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے تو کافروں کو دیکھا تھا، ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اس کا دفاع کیا اور مناظرے لڑے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت مزاج ہوتے جو وہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں تھے. پھر میں اس ساری سختی کے باوجود حضرت عمر سے نرم ہوں، کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار نکالتے تھے، میں صرف اپنی زبان کھولتا ہوں، اور وہ بھی علمی دلائل کے ساتھ. حضرت عمر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے سخت انداز کے اوپر؟ اور بھائی اسی سخت انداز نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. میڑ میڑ کر کے دنیا تبدیلی نہیں آتی. انہوں نے منو کچا کھا جانا سی جے میں میڑ میڑ کرتا، یہ دبکے میرے کو کیوں نے؟ صرف میرے انداز کی وجہ سے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کرے، گال میں ایک طرف چینی رکھے، دوسری طرف شکر رکھے اور دعوت پیش کرے. داتا دربار پہ جا کے صحیح مسلم کی حدیث سنائے کہ جی داتا صاحب جو تھے وہ سید تھے اور سید تو حدیثوں کا احترام کرتے ہیں. میں آج ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی اسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. تو میں آج اس مزار سے جو ہے اس سنت کو اسٹیبلش کرنا شروع کرتا ہوں، اور میں گنبد بھی گرانے آیا ہوں اور قبر بھی. تو پتہ چل جائے گا. طارق جمیل صاحب کے سٹائل میں اے آئی سے کاپی کروا لے، اس سے بھی نرم غامدی صاحب کا سٹائل ہے. اور مجھے اس کا رزلٹ بتانا ہے آپ نے. رزلٹ بتانے سے پہلے نا ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے گا ہماری اکیڈمی میں تاکہ ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. سب کہانیاں مشورے سنو انہوں نے، اور پھر مشورے اس بندے کو دے رہے ہیں جس نے 17 سال کے اندر یہ ساری تبدیلی اللہ کے فضل سے کر کے بتا دی. یا تو ہوتا نا اینڈ رزلٹ کو غلط نکلا ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے. تو یہ ہمیں اس قسم کے مشورے دینا، آپ کے مشورے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ آپ خود کر کے بتائیں. اور اگر خود نہیں کر سک رہے تو پھر سر ہمیں ہی مانے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. الحمدللہ. پھر کہتے ہیں جی وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ بات نرمی سے کرنا. حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون گمراہ ہے، پھر بھی کہا بات نرمی سے کرنا. بالکل اللہ کا شکر ہے بات نرمی سے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اڑ جائے اپنی بات کے اوپر اور پھر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو بلند کرے، پھر ہمارا صبر کا پیمانہ ہو جائے گا لبریز، اور پھر ہم ابراہیمی سٹائل میں تم سے بات کریں گے. قرآن کی یہ آیت آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ خود ہی گمراہی میں تھے، میں ابراہیمی ہوں، جو فتویٰ لگانا حضرت ابراہیم پہ میرے پہ لگاؤ. حضرت ابراہیم کو سمجھاؤ جا کے کہ وہ نرمی سے بات کرتے، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم ہمارے محبوب کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں اور ہمارے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کو امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنا اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنا. امام مسلم نے نقل کیا نبی علیہ السلام جب منبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ خطبہ دیتے ہوئے کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ کیوں ہوتی تھی؟ غصے میں اضافہ کیوں ہو جاتا تھا؟ آواز کیوں بلند ہو جاتی تھی؟ جس طرح ڈاکٹر شاہ صاحب ہمارے استاد بولا کرتے تھے. ہاں یہ سٹائل ہے ممبر کا، غامدی سٹائل نہیں ہے ممبر کا.
اسی دیکھیں گاندھی صاحب کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ گاندھی صاحب کی وجہ سے ان کو فرق کو نہیں پڑا. گاندھی صاحب کو سننے والے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, باقی تو ان کو وضع قطع میں مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن میرے مقابلے میں ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی منجی نہیں ٹھوکی, میں انہوں نے منجی ٹھوک دیتی ہے. گاندھی صاحب پھر بھی بہتر ہیں, متانت سے بات کرتے ہیں. ہاں, بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, شیعہ دوستوں, وہ گلے پھاڑنے والا ہے, شیعہ دوستوں, اور انجینئر جو ہے وہ گمراہ. تو یہ جو انداز ہے یہ نبی اسلام کا سنت انداز ہے, اور طارق جمیل صاحب کو اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں. مجھے انہوں نے کافی عرصہ پہلے فون پہ کہا کہ تم تو اختلافی موضوعات پہ بولتے ہو تو یہ تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے, تو تمہیں تو زیادہ نرم ہونا چاہیے. میں نے کہا سرکار اس کا تقاضا ڈفرنٹ ہے بھائی. ہاں دیکھیں, جب گوشت کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوکے سے بنتی ہیں, لیکن ٹوکے سے اگر آپ قیمہ بنانا شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا, اس کے لیے قیمے والی مشین میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ کام ہو رہا ہے اس وقت ایسا جس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی, طارق جمیل صاحب کو اپنوں کے ہاتھ لگے. مجھے خود انہوں نے فون پہ کچھ عرصے بعد بتایا کہ یار وہ میں نے حدیث جو بیان کی نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو مجھے باقاعدہ دیوبندیوں کے تنظیموں کی طرف سے فون آیا, قتل کی دھمکیاں ملی. میں نے کہا آپ کا تو انداز بڑا نرم تھا. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ انداز کا نہیں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی شیئر کروائیں نا میرے نام لیے بغیر, تب بھی ان کو غصہ چڑھ جائے گا. آپ بابوں کو پکارنے والے شعروں کے نیچے جا کے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھیں, دیکھیں ان کا غصہ کہاں جاتا ہے. آپ کسی بریلوی فرقے کی مسجد میں یا اللہ مدد کا پوسٹر لگا کے بتا دیں مجھے, نہ پھٹے مجھے پکڑ لینا آ کے. اور کسی وہابی کی مسجد میں جا کے لبیک یا رسول اللہ کا پوسٹر لگائیں, نہ پھٹے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. یہ آج وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو شام کو پھانسی دو, وہ کہہ رہے ہیں اس نے وہ یا رسول اللہ والا اسٹیکر پھاڑا تھا, وہ کہہ رہے ہیں 295 سی لگوانی ہے اس کے اوپر. یہ بھی میں نے ٹاپک بنانا ہے لیکن ابھی اس پہ مشکل وقت ہے, یہ گزر جائے تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو یہ ایک دوسرے کے اسٹیکر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ انداز نرم کریں. بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, ہمارے بابوں کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھے تاکہ امت کو ہم گمراہی میں رکھیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ آرتھوپیڈک سرجن والا ہے, یہ ہومیوپیتھک کلینک نہیں ہے. یہاں پہ جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کا کندھا اتر گیا ہے تو جب میں وہ کندھا چڑھاؤں گا اس کی چیخیں نکلیں گی. ہاں, آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے گلا نہیں کیا کہ آپ جس کی بھی ہڈی چڑھاتے ہیں اس کی چیخیں نکلتی ہیں تو ہاتھ ہولا رکھیں. وہ کہے گا جی ہاتھ ہولا رکھا تو لنگڑا رہ جائے گا, یہی کہیں گے نا. تو بھائی آپ بھی ایمان کے اعتبار سے لنگڑے رہ جاؤ گے اگر یہ میں آپ کی ہڈی پسلی سیدھی نہیں کروں گا اور صرف زبان سے کر رہا ہوں, ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. تو یہ کام کی نوعیت ہے. کاموں کو آپ کمپیئر کیے بغیر یہ کہیں کہ جی انجینئر صاحب فلاں شخص جو ہے وہ تو روٹی ہاتھ سے کھاتا ہے اور آپ چاول جو ہے وہ چمچ سے کیوں کھا رہے ہیں, تو میں بتاؤں گا وہ روٹی کھا رہے ہیں میں چاول کھا رہا ہوں. بھائی اس کے پروٹوکول کا فرق ہے. گولف کے بال کا, ہاکی کے بال کا اور کرکٹ کے بال کا فرق ہوتا ہے. بھائی کس طرح آپ مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8, انجینئر صاحب جی وائرل ہونے کے لیے نا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تاکہ یہ وائرل ہو جائے. او بھائی مجھے پتا نہیں ہوتا کہ میری کون سی بات کس نے اٹھانی ہے اور اس کو پکڑ کے وائرل کر دینا ہے. پہلے تو صرف مذہبی طبقہ تھا, اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی میری باتیں اٹھاتی ہیں. جو ایک جماعت کے حق میں بات ہوتی ہے حالانکہ وہ جماعت کے حق میں نہیں ہوتی, میں ڈاکٹرن پہ بات کر رہا ہوتا ہوں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, دوسری والی کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسری والی کو وہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بڑے ظلم کے اوپر مبنی ہے. پوری بات کریں. اگر میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا یہ بالکل غلط ہے, تو ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو فارغ کیا یہ بھی غلط ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں آئینی طور پہ درست ہے, لیکن میں نے دونوں کو غلط کہا کیونکہ میں دونوں چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں. اسمبلیوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اب ہوتا ہے کہ نون لیگ والے اپنا حصہ اٹھاتے ہیں, پی ٹی اے والے اپنا حصہ نہیں اٹھاتے, وہ دوسرے کا حصہ اٹھا کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اس اعتبار سے باقیوں میں پھر بھی کوئی سینس ہے کہ وہ اپنے حق کی چیز اٹھاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوسرے والی اٹھاتے ہیں, جس نے عمران ریاض نے پچھلے دنوں کیا. جی انجینئر صاحب نے مریم نواز کو چٹ دے دی. او بھائی میں نے تمہارے مہاتما کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نشہ کرتا ہے تو اتنے عرصے سے وہ اندر ہے, نشہ نہیں کیا, تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ نہیں اس نے اٹھائی. آج صبح ایک پوسٹ مجھے کسی نے نا فجر کے وقت بھیجی. اب انہیں یہ نیا میرا جو انٹرویو اس میں سے انہوں نے بات نکالی. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی کارگل میں جو کچھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تو انڈیا اس وقت مظلوم تھا. بالکل میں قائم ہوں اس پہ کہ ان کی غلطی تھی. پرائم منسٹر کو پوچھے بغیر انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. اچھا وہ لوگ جو فوج کو گالیاں نکال رہے تھے نا, اب میرے بکس میں نا سیاست.pk نے نا بس اتنا میرا یہ اٹھایا, وہ پوری ڈاکٹر نہیں اٹھائی, اور کہا کہ انجینئر صاحب سے اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو فوجی اس میں شہید ہوئے ان کا کیا بنے گا. آپ فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بہت اچھی بات ہے. اچھا ہاں جواب دیں گے تجھے. تو مجھے کہا اس کا جواب کیا بنے گا. جواب مولا علی نے بہت پہلے دیا ہے. جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا مولا علی سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین یہ دونوں جنتی ہیں, پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو بھائی اگر پرویز مشرف کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے فوجی شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ کے حضور شہید ہیں,
اسی طریقے سے کشمیر جہاد کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتوں نے جو ہزاروں لوگ شہید کروائے وہ شہید ہیں, وہ اپنی کاز کے لیے گئے تھے, ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, پکڑے جائیں گے بڑے. تو جواب مل گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً ہر چیز کو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق بیان کرتا ہوں. پک اینڈ چوز بالکل نہ کیا کریں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. پک اینڈ چوز آپ قرآن سے کرنا شروع کر دیں, واللہ قرآن پاک میں درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں ایسی سٹیٹمنٹس کی کہ آپ اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, لیکن پھر آپ کو کوئی سمجھدار بتائے گا کہ بھائی یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل درست ہیں. تو یہ وائرل ہونے کے لیے بالکل میں نہیں کرتا, میرے دماغ میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس طریقے سے وائرل ہو جائے گی. ہاں بعض کا شک پڑتا ہے کہ اس کو کوئی مس یوز کرے گا, لیکن میں اس مس یوز کے ڈر کی وجہ سے سچی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوتا ہوں, مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہوتا, مجھے نا اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو میرے دل میں نہیں ہے یا جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں. میں نے دیکھے ایران اور اسرائیل کے مسئلے میں سب کی گالیاں کھائی, حالانکہ وہ پورے مقدمے میں باتیں تھیں, انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, پھر ذلیل بھی ہوئے. ذلیل کیا, وہ ایران کے پریزیڈنٹ نے خود ان کو ذلیل کر دیا. ابھی اس کا انٹرویو آیا, اس نے وہ ساری وہی باتیں کی جو انجینئر صاحب نے کی ہیں. اب اس ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی کہو کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, وہ پاگل لوگ ہیں, نہ ان کا کوئی دین کا ویژن ہے, نہ ان کا کوئی آخرت کا ویژن ہے, نہ ان کا کوئی دنیا کا ویژن ہے. یہ وہ اپنے ہی ان مینڈکوں کی دنیا میں اس کنویں کے اندر رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس طریقے سے چلتی ہے, اور اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ دلیری کوئی بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے, اس ذہن میں رکھیے گا میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. یا تو نا اس طرح وائرل ہونے سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہو, فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری لائف ونریبل ہوگی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوگی, میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی, میرے ٹیم ممبرز کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی. چندہ بک کوئی نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ان کو چندے دیں. یہ بتائیں ہم نے اس سسٹم سے حاصل کیا کیا؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب اتنے مشہور ہو گئے, اس مشہوری سے مجھے ملا کیا؟ تم مشہور ہوتے ہو نا تو لاکھوں کی پبلک میں جا کے خطاب کرتے ہو, جگہ جگہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے تم کروڑوں کے چیک لیتے ہو, اور پھر ایم این اے اور ایم پی ایس کی سیٹیں بانٹتے ہو ان کو. میں نے کیا حاصل کیا؟ نہیں, یہ ساری چیزیں انجینئر صاحب نے نہیں, پھر بھی وہ یہ کر رہے ہیں. اس طرح نہ کرو بھائی. مجھے اگر تم نے مچھلی ثابت کرنا ہے تو مچھلی والی ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک پرندے کو مچھلی بنانے کی کوشش تو نہ کرو. تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی, تمہارے پولیٹیکل لیڈرز کی ایک گندگی, تمہارے مذہبی پیشواؤں کی ایک گندگی میرے اندر اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے, اور میری ایک اچھائی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. ایک اچھائی. ظاہر ہے یہ ساری گندگیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, میں قطعاً کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بوچال کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور نہ میں کوئی سٹیٹمنٹ کسی کے ڈر کی وجہ سے دیتا ہوں. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ڈر کی وجہ سے اگر دے رہا ہوتا تو میں ساروں کو ایک ہی طریقے سے ایڈریس نہ کر رہا ہوتا. آج اس وقت اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے آپ سب کو پتا ہے. کیا وہ ہمارے جیسے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ سن سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا یہ غلط طریقہ تھا؟ لیکن کیا کریں گے, اب وہ دوسری پارٹی والے لوگ صرف اتنی بات اٹھائیں گے جو میں نے کسی اور کے بارے میں کی ہوگی, اور کہیں گے یہ اس کا ایجنٹ ہے. اصل میں خود ایجنٹ رہے ہیں نا, اس لیے سمجھتے دوسرے بھی ایجنٹ ہوں گے. تو ایسا نہیں بھائی, دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے بالا ہو کر بات کرتے ہیں. میں نے دیکھیں سنیوں کی گالیاں کھا لی صرف ایران کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. یہ آج کل جو تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہیں نا ایران کو سپورٹ کرنے والے, یہ تو سارے کافر سمجھتے ہیں, آج بھی کافر سمجھتے ہیں ان کو. ان کے لیے شہید کا لفظ بھی نہیں بولتے, جاں بحق شہید نہیں بولتے, چند ایک بولیں گے, زیادہ تر نہیں بولتے, کیونکہ وہ ظاہر کافر سمجھتے تو کافر شہید کہاں سے ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں, ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات, یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, مسجدیں ان کی ہم یوز کرتے ہیں. ہم نے اپنی کو مسجد بنائی ہے, اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے, جو ہفتے میں ایک دن کھلتی ہے اتوار والے دن, اس کے بعد بند ہو جاتی ہے, اب اگلی اتوار کو کھلے گی. اور یہ ریکارڈنگ کے لیے بعد میں ہے, آپ سے ملاقات کے لیے پہلے ہے. ان 17 سالوں میں ایک ناغا بھی نہیں اللہ کے فضل سے. ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ یہاں سے ہو کر جا چکے ہیں. اب یہ جب سے اکیڈمی یہاں شفٹ ہوئی ہے, ہمارے پاس جو فگرز آئے ہیں نا جو گوگل میپ کے, 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے صرف اس میپ پہ اس اکیڈمی کی لوکیشن کو دیکھا ہے. اب 1 ملین لوگ ابھی یہاں آئے نہیں ہیں, لیکن دیکھ چکے ہیں, مستقبل میں آتے رہیں گے. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. باہر تک لوگ ہیں, سیڑھیوں میں بھی کھڑے ہیں, میجورٹی لوگ. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اگلی دفعہ نہیں آنا, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مینج کر سکتے. آج ذرا رش اس لیے بہت زیادہ ہو گیا کہ وہ پچھلی اتوار کا پروگرام ہو نہیں سکا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس لیے آج ہم نے جلدی شروع کیا. تو بھائی وائرل ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے, اپنے ضمیر کے بوجھ سے بچنے کے لیے جو صحیح بات سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, محرک طے نہ کریں کہ یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں ہمیں انجینئر صاحب سے اختلاف ہے, انہیں یہاں پہ غلطی لگی, میں سر آنکھوں پہ رکھوں گا. لیکن یہ سمجھنا کہ آپ خود کسی کا اعلی کار بن کے کسی زمانے میں کام کرتے رہے تو آپ انجینئر صاحب یہی کر رہے ہوں گے, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بالکل زیادتی کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے میں نے پچھلے دنوں بھی عمران ریاض بھائی کو باقاعدہ آڈیو بھیجی. میں نے کہا بھائی آپ نے اب خود کہا ہے نا میں اکیڈمی آؤں گا, آئیں آپ کو تیتر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو الزامات لگائے ہم یوٹیوب کھولیں گے, آپ نے ذرا ویڈیو سے بتا دینا کہ یہ باتیں میں نے اس طرح کی ہوئی ہیں, تو پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ کرے آپ واپس آ جائیں. وہ باقی جو یوٹیوب کے اوپر پابندی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا موقف ہے, کسی کا بھی چینل ہو, ہم کہتے ہیں کہ قانوناً اس کے اوپر
सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई वाकयातन ऐसी वीडियो है उस चैनल को ब्लॉक ना करें, आप वो वीडियो ट्रिम करवा दें या उसको डिलीट करवा दें। जिन जुमलों के ऊपर आप एतराज करते हैं वो ट्रिम हो सकते हैं। किसी का चैनल इस तरीके से बंद कर देना बगैर कानूनी कार्रवाई के, खा वो असद अली तूर का हो, मतीउल्लाह जान का हो, हम इसको दुरुस्त नहीं समझते। इवन इमरान रियाज या बाकी लोग जिनसे मैं इख्तिलाफ राय रखता हूं, उसके बावजूद मैं कहूंगा कि उनको भी कानून के मुताबिक मामलात को आइन के दायरे के अंदर टैकल करना चाहिए। किसी की आवाजबंदी बिल्कुल हम किसी सूरत इस हक में नहीं है। मैं तो मजहबी जो इख्तिलाफात हैं इसमें भी कहता हूं कि लोगों को राइट है वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, एक दूसरे को काफिर ना कहें, मौक़िफ़ से बयान करें। इसी तरीके से सियासी जमातों को भी हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर किसी को कोई सियासी जमात पसंद है तो वो उसके हक में आवाज बुलंद करे, ये उसका राइट है, लेकिन उसमें रियासत को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस चीज का ख्याल रखा जाए, और वो भी तय करेगी हमारी जुडिशरी दलाइल के साथ। कल परसों मेरी मतीउल्लाह जान से काफी तफसीली गुफ्तगू हुई उनके यूट्यूब के चैनल के हवाले से। तो उन्होंने कहा हमने ऑर्डर जो है सस्पेंड करवा लिए हैं कोर्ट से। तो वो जो इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर निकाले थे तो कोर्ट से वो जुमे वाले दिन ही उन्होंने पिटीशन फाइल की और जुमे वाले दिन ही जज ने उसको सस्पेंड कर दिया कि ये जो ऑर्डर है इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। तो मैंने कहा मैंने इतवार वाले दिन इसमें बात करनी थी, तो अच्छा हुआ आपने मुझे ये बता दिया। हम तो इस हक में है कि हर शख्स का राइट है वो अपना मौक़िफ़ बयान करे, लेकिन जहां पे कोई कानून टूटता है वहां पर कानूनी तरीके से उस मामले को लेकर चलने की जरूरत है। इल्मी पॉइंट नंबर 9, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने अभी ताजा अपने किसी एक चाहने वाले के साथ पॉडकास्ट की। उसमें वही हुआ जो मुझे खदशा था। मैं इरशाद भट्टी साहब से बड़े अरसे से कह रहा था, और अभी मुहर्रम वाली पॉडकास्ट में भी मैंने उनको कहा था कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट से आगे आगे भागेंगे, आपने पीछे पीछे रहना है। और देखें वही हुआ है। अभी उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पहले इंजीनियर साहब हमारे सवालों के जवाब देना, भट्टी साहब उनसे सवालात के जवाब लें तो फिर हम अगली बात करेंगे। और भाई तुमने तो अभी तक पॉडकास्ट दी नहीं भाई, 18 सवाल लेके वहां पर गए थे और तुमने रजिस्टर खोल के पूरी तकरीर की, और वो तकरीर वो है जिसका जवाब बहुत पहले आ चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि मिसबाई साहब के खामोश होने के बाद हमें मीम्स का मटेरियल मिल गया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की गुफ्तगू से। वो देसी फनकार टीवी, लो सांबो और ओल्ड्स आर नथिंग, ये 3 जो मीम्स के चैनल्स हैं, उनके ऊपर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की उस पॉडकास्ट की एक एक बात का जवाब हमारी वीडियोस की शक्ल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसलिए मुझे उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने जवाब दिए। मैं असल में तो आपने जवाब देने थे। और आज फिर साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को रिबटल करते हुए मैं वो 5 हवाले रख रहा हूं। उनकी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, मैं कुरान और सुन्नत से तुम्हारे बुजुर्गों के उन अकायद का रद्द कर चुका हूं। तुम्हारे जो जवाब हैं उनके जवाब भी पहले दे चुका हूं। आज सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन बातों के जवाब तुमने देने हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है, आला हजरत के 12 अकीदे, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। फिल वक्त मैं 5 रेफरेंसेस पंजतन पाक की निस्बत से दे रहा हूं। ये सिर्फ रेफरेंस है, मैं इनकी डिटेल्स नहीं बयान करूंगा, सिर्फ हवाले दिखा दूंगा। पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। रेफरेंस नंबर 1, चिश्ती रसूलुल्लाह और उसके साथ जुड़ा हुआ थानवी रसूलुल्लाह। क्योंकि थानवी रसूलुल्लाह अब तुम्हारे खाते में है, तुम उसके ऊपर खामोश हो गए हो। अब तो हमने फतावा रज़विया से आला हजरत का फतवा दिखा दिया है थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर। अब ये भाग नहीं सकते, ये उनको ये बेनिफिट भी नहीं दे सकते कि थानवी साहब की भी किताब बदल गई है। आलिम दाद साला ये खुद प्रिंट कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब ये खुद प्रिंट कर रहे हैं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह इन दोनों को कंबाइंड करें, इसका जवाब देना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, शरी हुक्म बयान करना है। इसके हक में जो मुनाजरे लड़ते रहे उनका शरी हुक्म, उनके निकाह का शरी हुक्म, उनके ईमान का शरी हुक्म, उनकी चाचियों का शरी हुक्म, हाँ ये सारा बयान करना है। फिर उसको बेच के जो कमाई खाते रहे उनकी कमाई का शरी हुक्म, और उस पर जो गूंगे शैतान बने रहे उन शैतानों का शरी हुक्म बयान करना है। दूसरा रेफरेंस कश्फ माजूब से जो इनके हजरत अली अजमेरी साहब हैं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके सहाबी की बीवी सैयदा ज़ैनब पर बुरी निगाह डालना, नाऊज़ु बिल्लाह, और बाद में अपने अकद में लेना, उससे उन्होंने बाजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया और तौरात के झूठे वाक़े को बुनियाद बना के जुनैद बगदादी का सहव साबित किया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके सहाबी की बीवी पे नजर डाल के और बाद में उससे शादी करने का वाकया कोट करके। इसका जवाब हमें चाहिए भाई। और पीर करम शाह अल अज़हरी जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कश्फ माजूब को प्रिंट करवाया, ये वही कश्फ माजूब है जो हमारे बाबा जी खातम रिजवी भी यूं लहराया करते थे, उसी में ये हवाले मौजूद हैं। मुझे किताब ले आयो, मैनू दे जरा कश्फ माजूब से है ना, तो बड़ा केड़ा सूफी जी दाता साहब ने लिखा जी तसव्वुफ के बाब पहले सब तो पहले सूफी आप सिद्दीक अकबर का जिक्र फरमाया। तो दाता साहब लिखा कि फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को दे। क्या बात, क्या बात। हाँ जी, उसके मुकदमे में लिखा पीर करम शाह साहब ने कि बड़ी अच्छी किताब है। और ज़ियाउल कुरान जब उन्होंने तफसीर प्रिंट की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सैयदा ज़ैनब से मुतल्लिक वाक़या है ये काफिरों ने साजिश करके डाल दिया है, और वो भूल गए कि वो काफिर खुद उनके अपने बुजुर्ग थे बकौल उनके।
एक टिकट में दो मजे लेते हैं। तीसरा रेफरेंस इनके हजरत फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बायजीद बुस्तामी के हवाले से नकल किया कि वो कहते थे, मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने आप को जिल्ली नबी कहा था, उम्मती नबी कहा था। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं मोहम्मद हूं। उसने तो बातिल तावीलात की कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत उसने झूठा दावा नबूवत किया, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कहा कि मैं मोहम्मद हूं, और फिर कहा मैं ही हक हूं, अनल हक, यानी कि अपने आप को खुदा भी क्लेम कर दिया। यह तीसरा वाला। चौथा, तज़किरतुल औलिया ही से शेख फरीदुद्दीन अतार बायजीद के हवाले से उन्होंने लिखा, वो कहा करते थे, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसकी नीव कुरैशी ने तावील किया, उसने कहा उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था तो अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और भाई अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, या वो मौला अली के हाथों में पकड़ा दे। तो बाबे कितों आ गए? तो बाबे को खंगन नहीं देना। तुम्हारा बाबा ये कह रहा है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, यानी वो दो झंडे मान रहा है, एक अल्लाह का झंडा और एक मोहम्मद का झंडा, यानी मुकाबले पे ले आया। फिर मैंने बताया था तुम्हारे बाबे का झंडा हमने दरियाफ्त कर लिया है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए झंडा बुलंद होगा और कहा जाएगा इसने दुनिया में खयानत की थी। तुम्हारे बाबों के झंडे होने नहीं है, झंडे चढ़ने ने तुम्हारे बाबे दे इंशाअल्लाह। पांचवा रेफरेंस कश्फुल माजूब से हजरत अली अजमेरी और तज़किरतुल औलिया से हजरत फरीदुद्दीन अतार। इतराम से नाम ले रहा हूं, ये कहते हैं कि नाम इतराम से नहीं लेता, मैं तो इतराम से नाम लेता हूं। दोनों ने रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, इमाम हनीफा की शान को बुलंद करने के लिए इमाम हनीफा के ऊपर झूठ बांधा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से वो हड्डियां समेट रहे हैं और बाज को बाज से अलग कर रहे हैं, और ताबीर ये बयान की कि नबी इस्लाम की सुन्नतें जमा करेंगे। सुन्नतें तो कोई नहीं जमा की, सुन्नतें तो फिर भी जमा नहीं हुई हैं, कोई हदीस की किताब उनकी दुनिया में मौजूद नहीं है ही झूठ, फ्रॉड। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में हड्डियां दिखाना ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, रहमानी ख्वाब नहीं हो सकता, वैसे तो ये है ही झूठ। इस गुस्ताखी का भी हमें जवाब चाहिए। कहते नहीं ख्वाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो शैतानी ख्वाब कौन? उसे रहमानी ख्वाब कह रहे हो, अल्लाह की तरफ से बिशारत। अल्लाह ये दिखाएगा कि मेरे नबी की हड्डियां कब्र में, अल्लाह ने दिखाना होता तो हमसे सीख लो, हम भी बरेलवी रहे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। तुम्हारा काम था, तुम कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपका आसा मुबारक, आपका कुर्ता मुबारक, तुमने पकड़ के नबी इस्लाम की हड्डियां बताई। तो ये 5 हवाले कुरान और सुन्नत से मैंने इन चीजों का रद्द किया। एक एक चीज की इंजीनियरिंग की कोई 1 घंटा और लग जाएगा, मेरी काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड है। आज सिर्फ मैं 5 हवाले बता रहा हूं, ये तो मैंने इनके बच्चे को पढ़ा दिया, और आज तक आके किसी ने वीडियो में इल्मी जवाब नहीं दिया, हमेशा गालियां निकाली है। इल्मी पॉइंट नंबर 10 आखिरी, वो चूंकि पेपर मैंने आउट किया है तो इन्होंने जो जवाब देना है वो भी मैं पहले ही आउट कर दूं। 5 झूठे दिफा हैं जो इन बाबों के ये करते हैं, इन सारी बातों के, इन सारे अकीदों के। पहला झूठा दिफा, वो कहते हैं जी किताबें बदल गई हैं। कब पता चला? इंजीनियर साहब के आने के बाद। पहले तो तुमने मुनाजरे लड़े हुए, मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब ने भी मुनाजरा लड़ा हुआ है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार ज़ीन हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीन हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और इनके जो बड़े हैं अहमद बरेलवी अल मुतवफ़ा 1921, उन्होंने फतावा रज़विया में उस किताब की तारीफ की जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, और वो उनके पीर साहब की किताब है। उस जमाने तक उसमें मौजूद था, फारसी के नुस्खों में मौजूद है, और पीर साहब उससे रिजल्ट निकाल रहे हैं वाकई से। कहते हैं किताबें बदल गई हैं, और भाई वाकया लिख के उन्होंने रिजल्ट निकाले हुए हैं। 1937 में पीर मेर अली शाह साहब फौत हुए, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया मार्फत के नाम के ऊपर। 1944 में अशरफ थानवी साहब फौत हुए, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अड़िया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। ज़ाहिर है उन्होंने भी तो थानवी रसूलुल्लाह काम डालना था ना, तो अपना काम डालने से पहले अपने बाबों के काम की हिफाजत की जाए। मैंने सबकी इंजीनियरिंग की हुई है,
لہذا یہ بھاگ نہیں سکتے. یہ کہنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ہمیں شرعی حکم بتایا جائے کہ آج تک اتنے 100 سال سے جو کتابیں پرنٹ ہو رہی تھی, جو مناظرے لڑ رہے تھے, ان سب کا شرعی حکم کیا ہے, ان کی کمائیوں کا حکم کیا ہے, ان کی زنانیوں کا کیا حکم ہے, سوری ان کی چاچیوں کا, ان کے ایمان کا کیا حکم ہے, یہ ذرا واضح کیا جائے. دوسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لکھا ہوا ہے, جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, مجنون پاگل شخص, سویا ہوا شخص اور نابالغ. جب تک کہ پاگل شخص درست نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ نابالغ بالغ نہ ہو جائے, اس وقت تک اس سے قلم اٹھا ہوا ہے, اور سوئے ہوئے شخص سے بھی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگوں سے قلم اٹھا ہوا تھا, تو بھائی انہیں پاگل ڈکلیئر کرو, قلندر, مجذوب, کبھی کوئی نام رکھتے ہو, سیدھی طرح کو پاگل ہیں, ہم کہیں گے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. پاگلوں کے پیچھے نہیں پھر چلنا. ہاں, جو خود پاگل ہیں, جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے, ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. کل تک یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی کی تو ہم نہیں مانیں گے. یہ سارے بزرگوں نے نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں, اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اسام الرحمن میں کہ گستاخی کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں, ان کی بونگی ہیں, ان کو ہوش نہیں رہتی تھی. اچھے وہ اللہ رسول کے ماننے والے تھے کہ شریعت پہ چلنے کے بعد ان کی ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی, مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی اسلام نے ایک تمثیل بیان کی ہے, توبہ قبول کرنے والے شخص کے عمل سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کی سواری اچانک گم ہو جائے, اسے اپنی موت نظر آئے اور پھر اچانک سے وہ سواری ساز و سامان کی لدی ہوئی مل جائے, خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے لڑکھڑا کر یہ نکلے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے کہنا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ. آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یہ 2 بالکل الگ چیزیں تھی. کہتے ہیں جی اس میں موجود ہے, نبی الاسلام نے اس میں کہا خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. اس سے کوئی شتیات ثابت نہیں ہوتی ہیں, اور اگر یہ ثابت ہوتی ہیں پھر تھانوی صاحب کے مرید کے لیے کیوں نہیں ثابت ہوتی تھی, اور ان کے پیر تھانوی صاحب خود جو اس کی واقعے کی تعبیر بیان کر رہے تھے, خواب پلس بیداری دونوں میں اس نے کلمہ پڑھا ان کے نام کا, وہاں پہ فتویٰ لگاتے ہیں. اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ ہے. یعنی جس کی بزرگی مانی ہوئی ہو وہ کام ڈال سکتا ہے, اور جس کی نہ مانی ہوئی ہو وہ کام نہیں ڈال سکتا. تو بھائی جب اس نے کام ڈالا نا تو بزرگی تو اس کی مر گئی. یہ جواب دیتے ہیں اس کا, تو اس کو بالکل پیش نہیں کر سکتے. دوسرا, یہ خدا کے لیے دیوانگی تھی, با خدا دیوانہ باش ہو سکتا ہے, با محمد ہوشیار, یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی. کہ کہتے تھے منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق, اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. تو بھائی بازید نے کہا ہے میں محمد ہوں, ہاں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے, میں حوالہ دے چکا, اب لگاؤ فتویٰ. اور ایک ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے پتہ چل گیا تھا یہ کتابی فراڈ ہے. تو 52 سال کوڑک بیٹھے رہے ہو ڈاکٹر صاحب, وہ خیال ہے دونوں. آپ بھی صرف بابا بچاؤ مہم پہ وہ نکلے ہوئے, انہیں پتا چل گیا کہ وہ کہتے ہیں روزانہ 60-70 کلپ تو مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب توبہ کرو نا, معافی مانگو جو تم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی, اور جو تم آج صحیح مان رہے ہو نا وہ بھی فراڈ ہے, وہ میں کئی دفعہ انجینئرنگ کر چکا ہوں. چوتھا جھوٹا دفاع, کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات بہت ہیں تو بزرگوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھے. جی کیا خدمات ہے جی, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا جی, 90 لاکھ. اس وقت سب کانٹیننٹ کی آبادی نے اگر کلمہ پڑھا ہوتا, آج سب کانٹیننٹ کے اندر کافر مسلمانوں سے زیادہ نہ ہوتے. بالکل کہانی, اس زمانے میں یہاں کی آبادی 90 لاکھ نہیں تھی. 635 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی, اور آج ہے 1447 ہجری 17 محرم الحرام. 800 سال پہلے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. اب انہوں نے نیا جواب کو کہتے ہیں 90 لاکھ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو نسلیں ہیں نا وہ ساری آج تک جتنے لوگ ہیں نا ان کو جمع کیا 90 لاکھ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ہاں ٹھیک ہے مان لیا, آگے ٹرو. تو اس سے بزرگی ثابت ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھائے اس کے اپنے عقیدے خراب ہو؟ جی ہوتا ہے سرکار, کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ او جی کلمہ پڑھایا لیکن وہ عقیدے درست نہیں. تیرے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سیم وہی فارمولہ ہے. ابھی سلطان الورلڈ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, ہاں اس کو چھوڑ دیں, سلطان الہند کی بات میں کر رہا ہوں. مانو نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. خود بندہ غلط بھی ہو, کلمہ پڑھا دیا, یہ اس کی ایک نیکی ہے, لیکن وہ خود ٹھیک نہیں. بالکل ہمارا بھی یہی سیم عقیدہ ہے صوفیاء کے بارے میں. ہم انہیں کافر نہیں کہتے, مسلمان صوفی تھے لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے. پھر صفوی خاندان کے زیر اثر ایران میں جو شیعت پھیلی ہے وہ بھی تو کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں, ان کے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہتے نہیں ان کے عقیدے صحیح نہیں. تمہارے بزرگوں کے بھی عقیدے صحیح نہیں. وہ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں, تم بھی عقیدہ امامت مانتے ہو. تم بھی مقلد ایسے ہو کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلائل پیش کیے جائیں تم کہتے ہو ہمارے امام کا قول ہے. تمہاری حکومتوں نے 400 سال تک کعبے کے اندر 4 مسلے ڈال کے رکھے,
1517 से लेकर 1917 तक काबे की जमीयत को तोड़ा सल्तनत उस्मानिया ने, और अल्लाह ने तुम्हारे मुसल्ले उठा के परे फेंके अल्लाह के फजल से। तो तुमने जो इस्लाम की खिदमत की है वो हमें पता है। उस वक्त तो इन्होंने इजमा कर लिया था जी, उम्मत का इजमा हो गया 4 मुसल्लों के, उनके थे इजमा थोड़ा। हाँ, इजमा इस तरह नहीं होता भाई, इजमा पे अल्लाह का हाथ है, इस इजमा पे कोई हाथ नहीं था, ये तलवार के जोर के ऊपर था, कोई इजमा नहीं हुआ था, फ्रॉड था। तो बुजुर्गों की खिदमत अगर बाकियों की तुम मानते हो ना, जिस दिन बरेलवियों ने माना ना कि देवबंदियों की खिदमत है, फिर हमसे डिमांड करना। जिस दिन देवबंदियों ने माना ना बरेलवियों की खिदमत है, फिर हमसे डिमांड करना। तुम एक दूसरे को मुसलमान ना समझो, एक दूसरे को चंदे देने के कायल नहीं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं हो। हमें दोस्त लगा रहे हो अपने बाबों की। हम तुम्हारे बाबों को वही मानते हैं जो तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारे बाबों को समझते हैं। अगर बरेलवी कहते हैं आप हमारे बाबों को क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे जो देवबंदी समझते हैं। हाँ, और देवबंदी कहते हैं ना कि हमारे बाबों को क्या समझते हो, जो बरेलवी समझते हैं। और इन दोनों के बाबों को जो अहले हदीस समझते हैं, और इन सारे के बाबों को जो शिया समझते हैं। हाँ, फिर ऊपर तक जाएगी बात। हाँ, शिया ने यही इतराज किया, वो कहते हैं देख लें सूफिया में कोई आपको सैयद नजर नहीं आएगा। इन्होंने हमारे मुकाबले पर अब्दुल कादिर जिलानी को सैयद डिक्लेयर करके लॉन्च किया, क्योंकि इन्हें लोग ताना देते थे कि भाई सईदों में कोई बुजुर्ग क्यों नहीं आया, तो इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी को सैयद डिक्लेयर करके, ये उनका मौकिफ है। और अभी तो वो जो डीएनए की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी बड़ी मशकूक किस्म की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। हाँ, गोरिया ने किया भाई, मैं नहीं किया। हाँ, तो भाई ये सब कुछ इस तरह चल रहा है, एक दूसरे के बारे में यही समझते हैं। 5वां झूठा दिफा आखिरी, वो कहते हैं कि जी इस तरह का गंद तो हदीस की किताबों में भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्या हुक्म लगाएंगे। हमें कह रहे हैं, जिस तरह वो मुफ्ती ने कहा था रमजान नशरियात में वीडियो लीक हुई, हदीस की किताबें तुम्हारी हदीस की किताबों में, अपने की किताबों को बाबों की किताबों को ऑन करते हैं और हमें कहते हैं तुम्हारी हदीस की किताबों में। और इन्होंने मुश्किल से 2 चीजें ढूंढी हैं और मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली हदीस बुखारी से कि नबी इस्लाम ने फतरत के पीरियड में वही डिले होने की वजह से अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आपकी हिफाजत की। किसी जमाने में मैंने भी इसको कहा था कि ये गुस्ताखाना बात है, और मैंने कहा था कि ये हदीस नहीं है, ये एक ताबी का कौल है और बगैर सनद के है। बुखारी में सिर्फ हदीसें ठीक है। इसमें इब्न शाब जोहरी कहता है फीमा बलगना, इसमें मुझे ये बात पहुंची है, सनद कोई नहीं। लेकिन फिर बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया कि अगरचे ये ताबी का कौल है फिर भी गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बात कुरान में लिखी है कि उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कसद कर लेता। किसका? अपनी मां का। मुंह बोली मां तो थी ना, परवरिश की भी थी। अगर अपने रब की बुरहान ना देखता। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी मुंह बोली मां के साथ बुराई करने से बचा लिया मुजजाना तौर पर। हालांकि अल्लाह ताला कह रहा है कि उस औरत ने कसद किया, यूसुफ भी कर लेता अगर अल्लाह की बुरहान ना देखता। तो यहां पे भी हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी बुरहान दिखाई, आपने अपने आप को पहाड़ से नहीं नीचे गिराया, तो इसमें कोई गुस्ताखी वाला मामला नहीं हुआ। दूसरा वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की एक दफा औरत पे नजर पड़ गई और फिर नबी अलैहिस्सलाम अपने घर गए, अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया। तो कहते हैं इससे साबित हुआ कि जो अली अजमेरी साहब ने लिखा था कि नबी अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी थी ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे, तो ये एक तरह का वाकया। तौबा तौबा, ये छोटू है ना जो लाहौर का, उस जालिम ने अपने अली हजवेरी की गुस्ताखी को बकौल उनके, चूंकि वो तो मान है ना, इसीलिए तो वो दिफा कर रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे कि किताबें बदल गई हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस को तख्ता मश्क बनाया, हालांकि मुस्लिम शरीफ की हदीस तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसमें कोई गुस्ताखी नहीं लिखी हुई। उसके बाद अल्फाज है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर अचानक किसी औरत पर निगाह पड़ जाए तो तुम अपनी बीवी के पास जाओ, अल्लाह ताला ने वही चीज उसके पास रखी हुई है, यूं उस औरत का ख्याल तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। ये तो नबी इस्लाम ने सेक्स डिसिप्लिन सिखाया। मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि अचानक अगर नामहरम पर निगाह पड़ जाए तो मैं हटा लो। ये तो सेक्स डिसिप्लिन है। लेकिन कशफ मजू में अगर यह वाकया लिखा होता तो यूं लिखा होता कि जैसे ही वो औरत अपने घर गई, उसके खामद के दिल में अल्लाह ने नफरत डाल दी और वो औरत नबी इस्लाम के पास आई और नबी इस्लाम ने उससे शादी कर ली। अगर यह कुछ लिखा होता ना मुस्लिम शरीफ में, जो तुम्हारी कशफ मजू में लिखा हुआ है, तो हम इसे गुस्ताखाना मानते हैं। ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें। ये जानबूझ के अपने गधे के ऊपर सफेद और काली लकीरें फेर के ज़ेबरा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं गर्म तौलिया इनके ऊपर फेर देता हूं। बारीक सा फर्क होता है। बंदे आम जो छोटे मोटे बेचारे नए नए हक पे आने वाले लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आती कि कितनी बारीक ये वारदात डाल रहे हैं। दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं होता उस मसले के साथ। बहरहाल आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें दोबारा से कंक्लूड कर दी मुख्तसर टाइम के अंदर। एंड पे हम साद रिजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म से भी अब ये चैप्टर इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से एटलीस्ट क्लोज है। बाकी जो उनकी तहरीक के नायब अमीर हैं, वो शाह साहब, चले मैं आज वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, तो आज जरा मीठे अंदाज में चली जाए ना बात। तो शाह साहब को भी जरा समझाएं कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांगे मारने और कभी मूछों को आग लगाने और कभी इस तरह के तमाशे यार बंद करें। खुदा का नाम लो यार, मीम्स बनती हैं तुम्हारे बुजुर्गों की उनकी हरकतों की वजह से, ठीक है? तो उनको भी कहें कि अपनी जुबान को बंद रखें, वरना मैंने आपको बताया ना कि जो जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से टकराएगा, चूंकि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور میں نے تو اپنی جان رکھی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر, سیدھی سی بات ہے. میں چلتی پھرتی 302 میں ٹھوک جاؤں گا جا کے کسی کو, علمی طور پہ بالکل. بلکہ ٹھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارا ایک رجز تم سب کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.